بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک حساس مسئلے پر گفتگو کریں گے، وہ خصوصاً عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کی ماہواری کے حوالے سے بات کریں گے۔ ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر ایک رواج تھا، ان میں سے خصوصاً جو یہودی تھے اور مجوسی تھے، وہ حیض کے دنوں کے اندر عورت سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بھی گوارا نہ کرتے، ان کے ساتھ اسی گھر کے اندر رہنا جو ہے وہ بھی گوارا نہیں کرتے، یہاں تک کہ صراط الجنان کے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ کلام کرنے کو بھی ناپسند کرتے، اور اسی طرح عیسائی ہو گئے۔ ان کا یہ طرز عمل رہا کہ وہ حیض والے دنوں کے اندر عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کے اندر مبالغہ کرتے، کثرت کے ساتھ ہم بستری کرتے۔ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کے حوالے سے کچھ ہمیں تربیت فرمائیں، کچھ ہمیں حکم فرمائیں، تو پھر پروردگار نے اپنی لاریب کتاب کے اندر اس حوالے سے حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا یسألونک عن المحیض، فرمایا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل هو اذن، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے یہ تکلیف ہے، اذن سے مراد گندگی ہے۔ آگے فرمایا فاعتذروا النساء فی المحیض، فرمایا ان دنوں کے اندر تم نے، حیض والے دنوں کے اندر اپنی عورت سے بچتے رہنا ہے۔ گویا کہ یہ لفظ بھی کنایتاً استعمال ہوا ہے، گویا کہ حیض والے دنوں میں آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہیں کرنا، ہم بستری نہیں کرنا، جماع نہیں کرنا، یہ پروردگار کا حکم ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فرمایا کہ ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ یہ قریب جانے کا یہ مطلب نہیں تھا جو یہود سمجھتے تھے، یا جو یہود کا طرز عمل رہا کہ یہودی بالکل جب ان کی عورتوں کو حیض آتا تھا تو وہ بالکل انہیں جدا کر دیتے، ان کے ساتھ کلام کرنا بھی گوارا نہ کرتے، گفتگو کرنا بھی گوارا نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کنایتاً لفظ پروردگار نے استعمال فرمایا، فرمائے حیض کی حالت میں آپ نے وضو نہیں کرنا، یہاں تک کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، فرمایا جب وہ پاک ہو جائیں تو فرمایا پھر تم آؤ اپنی بیوی کے پاس جس طرح کے پروردگار کا حکم۔ اب یہاں پر بھی پروردگار نے کنایتاً لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اور پھر ساتھ آگے یہ بھی حکم ارشاد فرما دیا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، اور کثرت کے ساتھ پاکیزہ رہنے والے شخص کو پسند فرماتا ہے۔ اب اس آیات مقدسہ کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین حیض کے حوالے سے رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، قرآن مجید بھی پروردگار نے نازل فرمایا، یہی حکم فرمایا کہ آپ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں سے جماع نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات کہ حیض کی ابتدا کب سے ہوئی، تو خصوصاً اس حوالے سے بہت سارے متعدد روایات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جب جنت سے زمین کی طرف اتارا گیا تو اس کے بعد حضرت اماں حوا علیہ السلام سے ہی حیض کی ابتدا ہوئی ہے، اور اس پر حدیث مبارکہ ہے
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جبریل علیہ السلام آ کر انہوں نے مجھے خبر دی کہ جب حضرت اماں حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو انہیں یہ مینسز آنا شروع ہوئے، تو اس نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے خون آتا ہے، مینسز آتی ہیں، تو پروردگار مجھ پہ کرم فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ ابن آدم آپ کی تمام اولاد جو ہے ان میں خصوصاً عورتیں جو ہیں ان کو یہ خون آتا رہے گا۔ فرمایا اس کے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ جو تکلیف ہے اس کے سبب سے آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوں۔ اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے جس کو امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت منقول ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسے مبارکہ منقول کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پروردگار نے زمین پر اتارا تو اس وقت ان کو حیض آنے کی ابتدا ہوئی، یعنی کہ یہ ازل سے حضرت اماں حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو حیض جو ہے وہ آتا رہتا ہے۔ حیض والے خون کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہی حیض والا خون جو ہے اس عورت کے بچے کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ کی حالت کے اندر عورت پر جو کام حرام ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ عورت حیض کی حالت کے اندر جس کو مینسز کہا جاتا ہے اس حالت کے اندر وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، قرآن مجید فرقان حمید کو چھو بھی نہیں سکتی، وہ مسجد کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتی، وہ طواف بھی نہیں کر سکتی، مجید فرقان حمید کی وہ عورت جو ہے وہ تلاوت بھی نہیں